خیبر کہاں واقع ہے؟ غزوہ خیبر کی وجوہات کیا تھیں؟ قلعہ خیبر پر کس بہادر صحابی نے فتح کا جھنڈا لہرایا، جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں پرچم ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرا دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب اور محبوب ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں ان سب سوالوں کے جوابات۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ کی ایک بڑی طاقت یہودی تھے۔ وہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے خوش نہ ہوئے، بلکہ انہیں مسلمانوں کے آپس میں اتحاد و اتفاق سے اپنی برتری ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر نت نئی سازشیں شروع کر دیں۔ میثاق مدینہ۔ ان حالات کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تمام قبائل و مسلمان اور یہودوں کے درمیان ایک معاہدہ طے فرمایا، جسے میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں بہت سے نکات شامل تھے، جس میں سر فہرست یہ نکتہ تھا کہ مسلمان اور یہود دونوں آپس میں دوستانہ تعلقات قائم رکھیں گے اور انہیں اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی۔ معاہدے کی خلاف ورزی۔ میثاق مدینہ کے باوجود یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے باز نہ آئے، بلکہ ان کی دشمنی میں اور شدت آ گئی۔ یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قینقاع نے جو مدینہ میں رہتا تھا بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا، اور ایک اور قبیلے بنو نذیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی۔ ان جرائم کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کا حکم دے دیا، اور اس طرح وہ مدینہ سے نکل کر خیبر جا بسے۔ خیبر کا محل وقوع۔ خیبر کہاں واقع تھا؟ خیبر مدینہ منورہ سے 200 میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ زمین نہایت سرسبز تھی، کھجوروں کے ہر طرف باغات تھے۔ خیبر میں یہودیوں کے 7 مضبوط قلعے تھے۔ سب سے بڑا قلعہ قموس تھا، عرب کا مشہور پہلوان مرہب جو بڑا طاقتور مانا جاتا تھا، اسی قلعہ قموس میں رہتا تھا۔ یہود کی جنگی تیاری۔ یہود ایک پل چین سے نہ بیٹھے، بلکہ دوسرے مسلمان دشمنان قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور مدینہ منورہ پر جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ مسلمانوں کی پیش قدمی۔ جب 6 ہجری کے آخر میں خیبر سے یہود اور قبیلے غطفان کا ایک بڑا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان تمام مسلمانوں کو، جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی، تیاری کا حکم دے دیا اور سب خیبر پہنچ گئے۔ زبردست معرکہ آرائی ہوئی۔ مسلمانوں نے جلد ہی تمام قلعے فتح کر لیے، لیکن قموس جو سب سے زیادہ طاقتور قلعہ تھا وہ فتح نہ ہو سکا۔ قلعہ قموس کی فتح 2 ہفتوں تک مسلمانوں نے اس قلعے کا محاصرہ کیے رکھا، مگر فتح یابی حاصل نہ ہوئی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں پرچم ایسے ایک شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرا دے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب اور محبوب ہوگا۔ سبھی کو صبح کا بے صبری سے انتظار تھا۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرچم کس کو عطا فرمائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ چنانچہ ان کو بلا کر لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں میں اپنا آب دہن ڈال دیا تو وہ ایسے اچھے ہو گئے کہ گویا ان کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پرچم ان کو عنایت فرمایا اور فرمایا، اے علی، تمہارے ذریعے ان میں سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نصیب ہو جائے تو تمہارے حق میں
اس سے بہتر ہے کہ مال غنیمت میں سرخ اونٹ تم کو ملے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حملہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعے کے سامنے پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ یہود نے اسلام کی دعوت ٹھکرا دی۔ ان کا پہلوان سردار مرہب لڑنے کے لیے نکلا۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ایک ہی ضرب میں مرہب کا کام تمام کر دیا۔ یہودی جنہیں اپنے سردار پر بڑا ناز تھا، اس کے ختم ہوتے ہی ان کی ہمت جواب دے گئی۔ جلد ہی قلعہ فتح ہو گیا۔ اس غزوے میں 93 یہودی مارے گئے جبکہ 20 مسلمان شہید ہوئے۔